السلام علیکم برادرز، حالات و واقعات یہ ہیں کہ آج کی ویڈیو ہے حفاظ سے ریلیٹڈ۔ جیسا کہ آپ میں سے کچھ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ الحمدللہ میں حافظ قرآن ہوں، تو میں نے کافی عرصے سے سوچا ہوا تھا کہ اس بارے میں ایک ویڈیو بنانی ہے۔ ریسنٹلی کیا ہوا کہ ایک دوست ملا، اس نے کہا یار تمہارے ولاگز دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ تم حافظ ہو، تو میں نے سوچا کہ یہ اچھا موقع ہے، اس پہ یہ ویڈیو بنا لیتے ہیں۔ اگر آپ بھی حافظ ہیں تو آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نہیں ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بینگ اے حافظ یہ بہت زیادہ سننے کو ملتا ہے کہ حافظ ہو کے یہ کر رہے ہو، حافظ صاحب یہ کام کر رہے ہو۔ آپ بہت ساری چیزیں جو لوگ خود کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے ایکسیپٹیبل ہوتی ہیں، اور آپ کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہوتی ہیں، انلیس یہ کہ ان کو پتہ نہ ہو کہ آپ حافظ ہیں۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ حافظ ہیں تو اسی وقت بہت ساری چیزیں آپ کے لیے ان ایکسیپٹیبل ہو جاتی ہیں۔ آپ اگر وہ کام کریں گے تو وہ ایسے دیکھیں گے جیسے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، اور خود وہ کام بالکل آرام سے مزے سے کر رہے ہوں گے، اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اب میں یہ کمپلین نہیں کر رہا کہ وہ بالکل ہی ان کا غلط رویہ ہے، اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ گناہ کے قریب ہوتی ہے یا گناہ ہوتا ہے جس سے وہ آپ کو روک رہے ہوتے ہیں، لیکن مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے لیے اس کو ایکسیپٹیبل سمجھتے ہیں، لیکن حافظ ہے تو پھر وہ نہیں کر سکتا، اس نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے۔ کچھ حد تک یہ بات ٹھیک بھی ہے کہ حافظ کی رسپانسبلٹی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کا قرآن شریف یاد کیا ہوا ہے، لیکن یہاں پہ اب ہمیں پتہ تو ہے کہ سب لوگ ترجمے کے ساتھ پڑھتے اور سمجھتے تو نہیں ہے نا، تو ہر حافظ سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ بالکل پرفیکٹ ہوگا یہ بالکل بھی صحیح رویہ نہیں ہے میرے خیال میں۔ ہاں آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن جو چیز اس کے لیے غلط ہے وہ آپ کے لیے بھی غلط تو ہے نا، بینگ اے مسلم۔ اس پہ شاید لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں، یا پھر یہ کہ بس سمجھ نہیں آیا مجھے یہ رویہ ٹوٹلی، مطلب یہ جو رویہ میں نے ذکر کیا کہ حافظ ہو کے یہ کر رہے ہو، حافظ ہو کے فلانا کام کر رہے ہو، یہ کچھ نہ کچھ مجھے سمجھ آتا ہے، لیکن 100% سمجھ نہیں آتا کہ بھائی ڈبل سٹینڈرڈز کیوں ہیں؟ اپنے لیے بھی تو وہی چیز آپ مطلب دیکھیں نا یار، تھوڑا سا سمجھیں تو صحیح۔ خیر بات زیادہ ہی دوسری طرف نکلتی جا رہی ہے۔ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ حفاظ جو ہیں ان کو ایک ریمائنڈر، ایک یعنی کہ یاد دہانی کے طور پہ ایک ویڈیو بنائی جائے، کیونکہ حفظ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اس کو مینٹین رکھنا، اور جب ہم حفظ کے بعد اپنی باقی لائف کی طرف چلے جاتے ہیں، خاص طور پہ اگر آپ مدرسے وغیرہ سے الگ چلے جاتے ہیں، یونیورسٹی کالج وغیرہ کی طرف، تو کافی کم ہو جاتی ہے آپ کی ریویژن، اور پھر مسئلہ ہو جاتا ہے کیونکہ ڈیلی ریویژن بہت ضروری ہے منزل کی، ورنہ منزل کمزور ہوتی جاتی ہے، اور یہ تو لازم سی بات ہے، قرآن پاک میں متشابہات تو ہیں، تو پھر جب آپ ریویژن نہیں کرتے تو پھر وہ متشابہات آپ کو مزید کنفیوز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام حفاظ کو توفیق دے کہ وہ اپنی منزل کو پختہ رکھیں اور یاد رکھیں۔ خیر تو ویڈیو بنانے کا مقصد جیسے میں بتا رہا تھا کہ یاد دہانی، اور جب ایک چیز کی تکرار کی جاتی ہے، مطلب ذکر کیا جاتا ہے، آپس میں بات کی جاتی ہے اس سے ریلیٹڈ، تو موٹیویشن بڑھتی ہے۔ تو آپ لوگوں میں سے بھی اگر کوئی حافظ یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ویڈیو کے کمنٹس میں یا انسٹاگرام پہ مجھے ضرور بات چیت کی جائے اور ڈسکشن کی جائے کہ بھائی اپنی حفظ کی ریویژن اور اس دہرائی کو کیسے مینٹین کیا جا رہا ہے، کون کیسے اپنا روٹین مینٹین کر رہا ہے، تاکہ اس کی وجہ سے دوسروں کو بھی موٹیویشن ملتی ہے، اور اس پہ مزید ایک ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں کہ کیسے حفاظ اپنی روٹین مینٹین کریں دہرائی کی۔ اور آپ اپنی رائے بھی بتائیے گا کہ جو لوگوں کا رویہ ہوتا ہے کہ اگر حافظ ہے تو وہ بالکل ایک پرفیکٹ مسلمان ہوگا، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میری آبزرویشن یہ ہے کہ ہم لوگ جو شروع سے حفظ کر رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جو اجتماعی انوائرمنٹ میں حفظ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ کسی اسکول مدرسے وغیرہ میں، ان کے آس پاس چونکہ سب لوگ ہی حفظ قرآن کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ آہستہ آہستہ تمام لوگ ہی حافظ بنتے جاتے ہیں، تو ان کے لیے وہ چیز نارمل ہوتی ہے۔ لیکن جو لوگ اس انوائرمنٹ میں نہیں ہوتے اور وہ صرف اسکول کالج کی طرف دنیاوی تعلیم کی طرف ہوتے ہیں، اور ان کے آس پاس حافظ قرآن لوگ بھی موجود نہیں ہوتے زیادہ، ان کے لیے ایک خاص اسپیسیفک امیجنیشن ہوتی ہے حافظ کی، مطلب انہوں نے ایک امیج بنائی ہوئی ہوتی ہے اپنے ذہن میں کہ بھئی حافظ ہوگا تو وہ ایسا ہوگا، وہ سارا دن بس پڑھتا رہے گا، یا جو بھی وہ سمجھتے ہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن ان لوگوں نے ایک خاص امیج بنائی ہوئی ہوتی ہے حافظ کی، اور اگر ان کو حافظ اس سے تھوڑا سا آگے پیچھے کوئی کام کرتے ہوئے ملتا ہے تو وہ فوراً جج کرتے ہیں کہ بھئی امید ہے کہ میری بات سمجھ آ رہی ہوگی آپ لوگوں کو، اور اگر آپ میں سے کسی کو کوئی فائدہ ہوا ہے، کچھ چیز سیکھنے کو ملی ہے اس ویڈیو سے، تو لازمی کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا دیجیے گا۔ خیر نہ بھی بتائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، میں نے تو ویڈیو بنانی تھی، بنا دی ہے، اور میسج میرا اس ویڈیو کے تھرو یہی ہے کہ کسی حافظ کو اگر آپ عزت دے رہے ہیں، اونچے درجے پہ سمجھ رہے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے اس عزت افزائی کی، لیکن کسی کو بالکل پرفیکٹ سمجھنا اور ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن اس سے جوڑ دینا یہ اچھا رویہ نہیں ہے میرے خیال میں، کیونکہ آفٹر آل جو چیز اس کے لیے غلط ہے وہ مسلمان ہونے کے ناطے آپ کے لیے بھی غلط ہے۔ اگر آپ دین پہ چلنے میں اسٹرگل کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے حافظ بھی اسٹرگل کر رہا ہو، ہر ایک کا اپنا اپنا معاملہ ہوتا ہے، اپنی اپنی لائف ہوتی ہے، اور کسی کو جج کرنے میں اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ تو مین مدعا تو اس ویڈیو کا یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ اب دو کلیریفیکیشنز ہیں۔ جس دوست کا میں نے ذکر کیا کہ اس نے کہا تھا کہ بھئی تمہارے ولاگز دیکھ کے تم لگتا نہیں ہے کہ حافظ ہو، مجھے پتا ہے کہ اس نے کسی غلط سینس میں نہیں کہا تھا، اس نے بڑے ہی ریسپیکٹفل طریقے سے جو کچھ اس نے محسوس کیا وہ میرے ساتھ شیئر کیا تھا، اس کو میں بالکل اپنے بھائیوں کی طرح سمجھتا ہوں، اس کی بات کا برا مان کے یہ ویڈیو نہیں بنائی میں نے، بلکہ آئیڈیا میرے ذہن میں پہلے سے تھا، بس وہ ایک ٹریگر ہو گیا وہاں سے۔ اور دوسری بات ہے جج
کرنے کی کہ اگر کوئی ہیڈ فون لگا کے جا رہا ہے تو عام طور پہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ میوزک سن رہا ہے. تو بھئی اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ اس نے ہیڈ فونز لگائے ہوئے ہیں یا ہینڈز فری اس نے لگائے ہوئے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ میوزک سن رہا ہو سکتا ہے وہ کسی سے کال پہ بات کر رہا ہو سکتا ہے وہ کوئی پوڈ کاسٹ سن رہا ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت سن رہا ہو. تو جج کرنے میں تھوڑا سا جو ہے نا تھوڑا حوصلہ تھوڑا صبر رکھا کریں اور اللہ تعالیٰ پہ بھی کچھ چیزیں چھوڑ دیا کریں جج کرنے کی. باقی اگر آپ کسی حافظ کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ بینگ اے حافظ یہ اس کے شایان شان کام نہیں ہے تو آپ اس کو رسپیکٹفل طریقے سے ضرور بتا سکتے ہیں. اکیلے میں کسی ایسے وقت میں بتائیں جہاں پہ لوگوں کے سامنے اس کو آپ اشیم نہ کر رہے ہوں. امید ہے یہ والی بات بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ تو نہیں ہے اور اگر ہمیں ہماری ہر چھوٹی سی غلطی پہ تانا دیا جائے گا تو پھر آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری کیا فیلنگز ہوں گی. تو اس لیے لوگوں کے جذبات کا بھی تھوڑا سا خیال رکھیں. اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں. عبداللہ طارق سائننگ آف. اللہ حافظ. اور ججمنٹ تھوڑا صبر سے کیا کریں. اور جو بھی حفاظ یہ دیکھ رہے ہیں بھئی کمنٹ سیکشن میں یا کسی بھی طریقے سے رابطہ ضرور کریں. کمنٹ سیکشن میں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ مزید حفاظ سے آپ کا آمنا سامنا ہو جائے اور کسی سے رابطہ ہو جائے. یہی مقصد تھا اس ویڈیو کا. اللہ تعالیٰ قبول کریں اور اس کا کوئی نہ کوئی آؤٹ کم ضرور نکل آئے. آمین. اللہ حافظ.